اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ان کی وہ جو لولی لنگڑی دلیل تھی نا، مزارات پہ رش ہونا اور ہماری تعداد کا زیادہ ہونا، وہ تو مر گیا. ہاں اب یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی صاحب کی ویڈیوز بلینز آف پیپل دیکھتے ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ان کے حق پہ ہونے کی. ویورشپ کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہم تو پہلے سے مانتے ہیں کہ دلیل قرآن و سنت ہے، لیکن چونکہ ان کا دعویٰ ہے نا کہ اتنی دنیا تو پاگل نہیں ہے جو ہمارے فرقوں کو فالو کر رہی ہے، تو ان کے خلاف ویورشپ جو ہے پھر دلیل بنتی ہے الزامی جواب کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پر، پھکی کے طور پر. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کے دلائل کافی ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں. ہم تو بھائی ابو ذر غفاری کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کے جنازے میں تو ایک صف بھی پوری نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ ہمیں اپنے بزرگوں کے بڑے بڑے جنازوں کی دھونس لگاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے بزرگوں کی. اگر آپ دیوبندیوں کو کہیں کہ خادم رضوی صاحب کا اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے تو کیا آپ ان کو حق پہ مانتے ہیں، جنہوں نے آپ کو سورہ سور کہا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے. تو وہابیوں کی اذان کے اوپر وہابی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، تو کبھی بھی نہیں مانیں گے دیوبندی. بریلویوں سے کہیں کہ جنید جمشید صاحب کا جنازہ اتنا بڑا ہوا ہے، کیا یہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے؟ کبھی نہیں مانیں گے. اور ان دونوں سے بڑھ کر مولانا مودودی کا جنازہ ہوا ہے. قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اس زمانے میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، 1979 میں باہر بھی لوگ موجود تھے. تو کیا مولانا مودودی کو یہ حق پہ مانیں گے؟ وہاں کہیں گے نہیں جی بڑے جنازے جو ہیں حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کاش یہ بات آپ کو اور آپ کے بڑوں کو پتا ہوتی، کیونکہ آپ کے ایک بڑے نے اسی قسم کا ایک جذباتی جملہ بولا تھا معتزلہ کے خلاف، احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ تعالی المتوفى 241 ہجری، کہ ہمارا اور معتزلہ کا فیصلہ جنازے کریں گے. میرا خیال ہے یہ بالکل نان سینس بات ہے، چاہے احمد بن حنبل نے کہی ہے، چاہے آج کوئی دیوبندی کہتا ہے، خواہ کوئی بریلوی کہتا ہے. قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن و سنت میں حق جو ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر ہے، اگرچہ اس کا ماننے والا ایک ہی کیوں نہ ہو. قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنے لوگ ایمان لے کے آئے؟ صرف ان کی بیویاں، بچے اور حضرت لوط علیہ السلام، یعنی فیملی سے ہٹ کے صرف لوط علیہ السلام تھے، وہ بھی ان کے بھتیجے لگتے تھے. غریب الوطنی میں زندگی گزری، اور آج ہم اتنی بڑی امت اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دنیاوی طور پر جو ان کی ڈیفینیشن ہے اس میں تو کامیاب نہیں تھے. اور یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہو. تو کیا وہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، امتیں ناکام ہوئی ہیں، انبیاء تو کامیاب ہوئے. بہرحال اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ان کی وہ جو لولی لنگڑی دلیل تھی نا، مزارات پہ رش ہونا اور ہماری تعداد کا زیادہ ہونا، وہ تو مر گیا. ہاں اب یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی انجینئر صاحب کی ویڈیوز ملینز آف پیپل دیکھتے ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ان کے حق پہ ہونے کی. تو میں اس کا برا نہیں مانتا، مجھے تو اندر سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہوں آنے والی تھان تے آ گئے ہونا. یہی میں لانا چاہتا تھا کہ یہ دلیل نہیں ہوتی، دلیل قرآن و سنت ہے.